کس کی مجلس میں جا کر بیٹھنا چاہیے، کہاں جو ہے وہ جا کر درس سننا چاہیے۔ سنیے آقا علیہ السلام کا فرمان، حضور نے فرمایا کہ لا تجلسوا عند كل عالم، فرمایا ہر عالم کے پاس نہ بیٹھا کرو، ہر عالم کے پاس نہ بیٹھا کرو۔ ہے عالم، حضور اسے عالم ہی فرما رہے ہیں، جاہل نہیں فرمایا، عالم ہی ہے، لیکن ہر عالم اس قابل نہیں کہ اس کے پاس بیٹھا جائے۔ حضور کی حدیث پڑھ رہا ہوں، کو قصہ کہانی نہیں پڑھ رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان ھذا العلم دین، حضور نے فرمایا یہ علم دین ہے، اور جب دین سیکھنے لگو تو دیکھ لیا کرو کہ کس سے دین سیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فرمایا لا تجلسوا عند كل عالم، ہر عالم کے پاس نہ بیٹھو، ہے عالم، ہے جاننے والا، کیوں نہ بیٹھے؟ عالم کے پاس بیٹھنے سے تو برکت آتی ہے، سبحان اللہ، عالم کے پاس بیٹھنے سے علم آتا ہے عالم، لیکن حضور خود فرما رہے ہیں کہ ہر عالم کے پاس نہ بیٹھو۔ الا الذی یدعوکم من الخمس الى الخمس، فرمایا ہاں اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں 5 چیزوں سے 5 چیزوں کی طرف لے آئے، جو تمہیں 5 چیزوں سے 5 چیزوں کی طرف لے کر آئے، اس عالم کے پاس بیٹھو۔ ہر عالم کے پاس نہ بیٹھو، ہر عالم کے پاس نہ بیٹھو، ہو عالم۔ آج تو یہ بھی مشکل ہے کہ عالم ہوتا کون ہے، یہ تعین کرنا بھی مشکل ہے آج کل تو۔ جس نے 2 صورتیں یاد کر لی، جمعہ پڑھانے لگ گیا، وہ بھی عالم بن کے بیٹھ گیا۔ جسے قرآن سیدھا پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی عالم کہلانے لگ گیا۔ جس نے قرات اچھی کر لی، وہ بھی عالم کہلانے لگ گیا۔ جس نے کچھ شعر ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا، اس نے کہا میں بھی عالم ہوں۔ آج کون عالم ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے کہ عالم ہے کون؟ علم حاصل کرنا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن علم پہ عمل کرنے والا صحیح معنوں میں وہ عالم دین ہوتا ہے۔ آج میں بذات خود بتا سکتا ہوں، ایک فہرست بتا سکتا ہوں، لاہور کی نہیں، اسے نیا لاہور کی بتا سکتا ہوں۔ کئی مسجدوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، کئی مسجدوں میں قرآن دیکھ کے پڑھنا تو بڑی دور کی بات، مدنی قاعدہ بھی نہیں سنا سکتے ہو، لیکن اپنے آپ کو عالم، خطیب، فلاں اور فلاں کہتے ہیں۔ اب ایسے عالم جب ہوں تو پھر تو قوم کا اللہ ہی حافظ ہے نا۔ قرآن نہیں صحیح پڑھنا آتا، یہ نہیں کہ کوئی تلفظ میں کمی ہے، نہیں، الفاظ نہیں صحیح پڑھنے آتے قرآن کے، اور اپنے آپ کو علامہ اور فہامہ کہلاتے ہیں، خطیب کہلاتے ہیں۔ تو ہو عالم جسے اللہ کا قرآن بھی آتا ہو، قرآن کو سمجھنے والا بھی ہو، اور صرف سمجھنے والا نہیں، قرآن پہ عمل کرنے والا بھی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن پہ عمل کرنے والا بھی، وہ عالم، وہ آپ کو ایسے عالم بہت کم ملیں گے۔ کہہ رہا ہوں نا، صرف اس ایریا میں ایک فہرست بتا سکتا ہوں کہ جو صرف 4 کتابیں اردو کی پڑھ کے جمعہ پڑھانے لگ گئے، آواز تھی یا شعر تھا، اپنے آپ کو خطیب اور علامہ اور کیا کیا لقب، کیونکہ نبی بھی اپنے کہ خطیب بھی اپنے، جو لقب لائے جاؤ۔ نقیبہ کا کام نہیں ہوتا نا، تو چکی آؤ گے، تو جدو نقیب بھی اپنے ہو پھر وہ چک کے باوے آسمان تے لے جان، باوے اس دور تے لے جان، سارا کچھ یہ بڑھ گئے نا سی، لیکن ایسے کسی کے کہنے سے کوئی نہیں بنتا۔
مدارس میں 8 سال لگانے کے بعد ایک سند دی جاتی ہے اور اس سند پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہم اتنے علماء اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ اس قابل ہے کہ اسے عالم کہا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ایک 8 سالہ پیریڈ کا ایک سرٹیفکیٹ تمہیں دیا جاتا ہے کہ وقت کے مستند علماء وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ مفتی ہے، یہ عالم ہے۔ پھر جب وہ باہر پڑھ کے جاتا ہے پھر لوگوں کو بات سناتا ہے۔ یہ تو ابھی اس نے ابتدائی علوم پڑھے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد علوم کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے، وسیع ہوتا جاتا ہے۔ علم تو نہ ختم ہونے والی چیز ہے، یہ ابتدا ہوتی ہے۔ اگر کسی مستند عالم دین کے پاس 8 10 سال 12 سال 14 سال لگانے کے بعد اگر کوئی تسلی کے ساتھ کہہ کر اور یہ سند دے کے جاتا ہے کہ فلاں عالم ہے، اور پھر ایک نہیں کئی علماء اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ واقعتاً ہی یہ عالم ہے، تو پھر اس کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو ایک علم کی ڈگری ہو گئی، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنا، علم حاصل کر کے اس پہ عمل کرنا، یہ ہوتا ہے صحیح معنوں میں عالم ہونا۔ اور نبی علیہ السلام جسے عالم فرما رہے ہیں، عالم بھی فرمایا اور فرمایا کہ ہر عالم کے پاس نہ بیٹھو، اس کے پاس بیٹھو جو تمہیں 5 چیزوں سے 5 چیزوں کی طرف بلائے۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے وہ کیا ہے؟ پہلی چیز سبحان اللہ، فرمایا من الشک الی الیقین، جو تمہیں شک سے یقین کی طرف بلائے۔ سبحان اللہ۔ کہ تم جب اس کے پاس جا کر بیٹھو، تمہیں اللہ کی ذات کے بارے میں شک ہو، تمہیں جنت و دوزخ کے بارے میں شک ہو، تمہیں عذاب قبر کے بارے میں شک ہو، اور تمہیں اپنی عقیدوں کے بارے میں شک ہو، تمہیں صحابہ کی عدالت پہ شک ہو، تمہیں اہل بیت کی عظمت پہ شک ہو، جب تم اس کے پاس جا کر بیٹھو تو تمہاری تسلی کر دے اور تمہارا وہ شک نہ رہے، یقین میں بدل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ شک یقین میں بدل جائے۔ لیکن آج کچھ ایسے عالم بھی ہو گئے کہ جو خود صحابہ کے بارے میں لوگوں میں شک پیدا کر رہے ہیں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ تو وہ اگر کسی کو یقین ہے تو وہ یقین سے لوگوں کو شک کی طرف لا رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کہ صحابہ کے بارے میں شک پیدا کر رہے ہیں کہ جی دیکھو فلاں صحابی نے فلاں کا ہاتھ مارا، علی المرتضیٰ اور امیر معاویہ نے آپس میں یہ لڑائی کی، یہ ہوا وہ ہوا۔ یعنی جو اہل سنت و جماعت کا اجتماعی عقیدہ ہے اس کے بارے میں بھی شک لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، اور جہاں پر حق بات کہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ صحابہ کی شان لوگوں کو سنائی جائے تاکہ ان کے دلوں میں صحابہ کا جو شک ہے وہ شک دور ہو سکے، وہاں پہ بھی اہل بیت کی عظمت سنا کر صرف داد وصول کرتے ہیں، لوگوں کا شک اسی طرح باقی ہے بلکہ شک میں اور اضافہ کر رہے ہیں۔ ایسا عالم حضور فرماتے ہیں کہ اس کے پاس نہیں بیٹھنا ہے۔ اس کے پاس بیٹھنا جو تمہیں شک سے یقین کی طرف لے جائے، شک سے یقین کی طرف لے جائے۔ اور اگر اس کی محفل میں بیٹھنے سے تیرا اندر کا یقین ختم ہو گیا ہے کہ جہنم بھی کوئی چیز ہے، اگر تیرا یقین اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے کہ اللہ کا کوئی عذاب بھی ہے،
عذاب قبر بھی ہے، رب کا کو غضب بھی ہے، رب جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اگر تیرے دل میں کسی عالم کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اللہ کا خوف اور اللہ کا جو ہے وہ غضب اور رب کی جنت اور دوزخ، عذاب قبر، یہ چیزیں اگر ختم ہوتی جا رہی ہیں تو سمجھ میرے نبی نے پہلے بتا دیا ہے ایسے کے پاس نہیں بیٹھنا، بلکہ ایسے کے پاس بیٹھنا ہے تجھے شک ہو تو تجھے یقین تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ، اور دوسری بات حضور نے فرمایا وَمِنَ التَّكَبُّرِ إِلَى التَّوَاضُعِ، اس عالم کے پاس بیٹھنا جو تجھے تکبر سے عاجزی کی طرف لے جائے، جو تجھے تکبر سے عاجزی کی طرف لے جائے۔ یہ نہیں کہ اس کے پاس بیٹھے تو اور متکبر بن جائے اور تکبر آ جائے تیرے اندر، نہیں۔ آج ہوتا کیا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، لوگ بیٹھے ہیں بیان سننے کے لیے، تقریر سننے کے لیے، جی فلاں چودھری صاحب ماشاءاللہ تسی اتھے آ جاؤ، فلاں نواب صاحب تسی اتھے آ جاؤ، ماشاءاللہ نواب صاحب نے، چودھری صاحب نے، بار صاحب نے، اتنے میں وہ بندہ اگر عاجز بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی تکبر پھوٹ پڑتا ہے، میں بڑی شاعر ہے، کہتے ہیں سادے لفظ چپ کے رکھنا، اتنا چکڑ وہ بندہ اور کھول جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر پہلے عاجزی تھی تو اب اس نے اس میں تکبر بھر دیا ہے اور وہ بھول گیا کہ میں تو کوئی بڑی چیز ہوں۔ اب بتاؤ اس عالم کے پاس جانے کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ سنی حدیث پاک، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، فرمایا کہ وہ مسلمان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ اسے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اب یہ جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے گھر میں سجدہ کرنے کے لیے آیا ہے، اسے ایسے القاب دے کر ایسے اس میں جو ہے وہ کر کے اس کے اندر تکبر جو بھر دیا، یہ ہوتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں عام طور پہ آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، ویسے میرے بارے میں بھی لوگوں کو گلا رہتا ہے، قاری صاحب کبھی کسی نے تعریف ہی نہیں کرتے۔ اللہ اگر میں تعریف کروں تیرے اندر تکبر آ جائے تو وجہ تو میں بنا، میں تعریف کروں تیرے اندر پیدا ہو جائے تکبر تو اس تکبر کی وجہ تو میں بنا، اور حضور فرماتے ہیں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ میری وجہ سے تو جنت میں نہ جائے، میں کیسا امام ہوں جو اپنے مقتدی کا ایسا سوچوں؟ نہیں۔ اس لیے اگر کسی کی اچھائی ہو اس کو دیکھ کر اس کی تعریف اتنی سی بیان کر دینی چاہیے کہ پتہ ہو کہ اس کے اندر تکبر نہیں آئے گا۔ اور اگر میں ہی سارے میں چھوٹ کے رکھا ماشاءاللہ فلانے سیٹھ صاحب چودھری صاحب، وہ تو پھر کام جڑا ہے کام بتا ہی جانا ہے۔ میں آپ کی نجات کا سبب نہیں بن رہا، میں تو آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ ویسے لوگ آج کل خوش نہیں ہوتے ہیں، امام صاحب ضرور چھپ کے رکھنے، خطیب صاحب ہیں، ساڑھے عالم صاحب تعریف نہیں، یہ کسی حد تک ہے شریعت میں اس کی اجازت۔ حضور سارے صحابہ کو جب دیکھتے کسی کی اچھائی دیکھتے تو کئیوں کی حضور تعریف بیان فرماتے اور کئیوں کے بارے میں زبان خاموش فرما لیتے۔ کیوں؟ وجہ یہی حالت جانتے تھے دلوں کی کہ اگر میں نے اس کام پہ تعریف بیان کی تو اس میں تکبر پیدا ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ میری وجہ سے اس میں تکبر آئے حضور کے خاموشی اختیار فرما لیتے۔ اس لیے حق اور سچ بات اور کسی کا اچھا کام ہو اس کی حالت کو دیکھ کر اسے سراہا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کی تعریف کی وجہ سے
تیرے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے. خاص طور پہ نقیب حضرات جڑی تعریف بیان کر چڑھتے ہیں. اللہ 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 دی پناہ. اللہ کوئی متواضع اور عاجز بندہ بھی ہو تو اس کے اندر بھی تکبر اگڑائی لے لیتا ہے. قدری میں کیڑی جائے. نہیں نہیں نہیں، اس سے بچنا. حضور نے فرمایا ہر عالم کے پاس نہ بیٹھ جو تجھے تکبر سے عاجزی کی طرف لے جائے تو اس کے پاس بیٹھا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ چل رہا ہے نا کس کی تقریر سننی چاہیے. سبحان اللہ. اس کی تقریر سننے کے بعد تکبر آ جائے اور انسان میں بڑا پن آ جائے، غرور آ جائے، گھمنڈ آ جائے، ایسے عالم کے بعد میں بیٹھنا حرام ہے. جس کے بعد میں بیٹھنے کے بعد گھمنڈ ٹوٹ جائے، اللہ کی یاد آئے، دل رب کی طرف جھک جائے، ایسے کی محفل میں بیٹھنا ثواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. علماء حق اہل سنت. آقا رسالہ. وَمِنَ التَّكَبُّرِ إِلَى التَّوَاضُعِ. سبحان اللہ. جس عالم کے پاس بیٹھنے سے تیرے اندر عاجزی پیدا ہو، تکبر ختم ہو، عاجزی آئے، اس کے پاس بیٹھا ہے. اللہ یا حضور فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد سنیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمِنَ الْعَدَاوَةِ إِلَى النَّصِيحَةِ. اس عالم کے پاس بیٹھ جو تجھے عداوت سے نصیحت کی طرف لے جائے. سبحان اللہ جو سبحان تجھے اللہ. عداوت سے نصیحت کی طرف. نصیحت کی طرف لے جائے. عداوت یہ ہے کہ دین کی خیر خواہی نہیں ہے تیرے اندر، یہ ہے عداوت. اللہ اور نصیحت یہ ہے کہ تیرے اندر دین کی خیر خواہی پیدا ہو جائے، دین کا جذبہ پیدا ہو جائے. سبحان اللہ. جس عالم کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تیرا دل کرتا ہے کہ میں خیر خواہی نہ کروں، آسان لفظوں میں یوں سمجھیے، جس عالم کے پاس، جس عالم کی تقریر سننے کے بعد تیرا جی کرتا ہے کہ ہن نمازہ دی بھی کوئی لوڑ نہیں، ہن تہجد دی بھی کوئی لوڑ نہیں، کیوں جو حضور تے جمتی ہے تو بخشی بھی جانا ہے نا. اللہ ہن اللہ. عذاب قبر دا بھی کوئی ڈر نہیں، حساب و کتاب دا بھی کوئی خوف نہیں. جو عالم جس کے پاس بیٹھنے سے تیرے اندر عداوت پیدا ہوتی ہو، دین کی خیر خواہی ختم ہوتی ہو، اللہ اور دینی احکام پہ تو جری ہوتا ہو، اللہ. شریعت کے احکام توڑنے پہ تو جری ہوتا ہو، اللہ سمجھ لے حضور نے مجھے پہلے نصیحت فرمائی ہے ایسے عالم کے پاس نہیں بیٹھنا. اور جس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تجھے شریعت کی پابندی کرنا نصیب ہوتا ہو، تیرے اندر شریعت کا پابند بننے کا شوق پیدا ہوتا ہو، تجھے نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہو، جس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تجھے قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہو، ایسے عالم کے پاس بیٹھ. حضور فرماتے ہیں ان کے پاس بیٹھنا ثواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ تین چیزیں ہو گئی. سبحان اس کے بعد چوتھی چیز حضور نے فرمایا وَمِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ. اللہ اس عالم کے پاس بیٹھ جو تجھے ریاض سے اخلاص کی طرف لے جائے، سبحان اللہ. دکھلاوے سے خلوص کی طرف لے جائے. سبحان اللہ. دکھلاوا یہ بہت بری مرض ہے. اللہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی کتاب سے 3 نمبر حدیث پڑھ رہا ہوں اس کتاب کی.
حضور نے فرمایا اے میرے امتیوں مجھے تمہارے بارے میں شرک اصغر کا خوف ہے. اور کسی چیز کا نہیں، شرک اصغر کا خوف ہے مجھے. یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الریاء، دکھلاوا یہ شرک اصغر ہے. دکھلاوا شرک اصغر ہے. اور ساتھ ہی فرمایا شرک اصغر کرنے والا، ریاکاری کرنے والا جب قیامت والے دن آئے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون لهم في الدنيا، قیامت کے دن جب اللہ سے اپنے اعمال کی جزا مانگے گا، رب فرمائے گا دنیا میں جن کے لیے عمل کرتا رہا جا آج انہیں سے جزا مانگ. تیری جزا ہمارے پاس نہیں ہے. جن کو دکھانے کے لیے تو عمل کرتا رہا، جن کو دکھانے کے لیے تو نماز پڑھتا رہا، جن کو دکھانے کے لیے تو جو ہے وہ روزے رکھتا رہا، جن کو دکھانے کے لیے تو سخاوت کرتا رہا، جن کو دکھانے کے لیے تو لوگوں کے سامنے نیک اور پارسا بنتا رہا، آج ان نیکیوں کی جزا بھی اسی سے جا مانگ، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. فانظروا هل تجدون عندهم خیرا، حضور نے فرمایا دیکھو کون تمہارا خیر خواہ ہے. وہ جس کے دکھانے کے لیے تم عمل کر رہے ہو وہ تمہارا خیر خواہ ہے نہیں. اور فرمایا جو عالم تجھے ریاکاری سے اخلاص کی طرف لے جائے تو اس کے پاس بیٹھا کر یہ نہ ہو جس عالم کی مجلس میں، جس عالم کی تقریر میں بیٹھنے کے بعد تیرے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ بس لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے میں اتنا بڑا سخیاں، اتنا بڑا نمازیاں، میرے لوگوں میں چرچے ہوں اور لوگ کہیں کہ یہ بڑا جو ہے وہ پرہیزگار ہے، متقی ہے. پھر سمجھ لے اس عالم کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تیرا نقصان ہو رہا ہے. حضور فرماتے ہیں ایسے عالم کے پاس نہیں بیٹھنا. ہاں جس عالم کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تیرے اندر خلوص پیدا ہو اس عالم کے پاس تیرا بیٹھنا باعث اجر و ثواب ہے. اب یہ تو ہو گیا ریا، دکھلاوا. تو دکھلاوا یہ بہت بڑا مرض ہے. اب خلوص کیا ہے؟ اب آئیے وہ بھی بتا دیتا ہوں. من المخلص قال المخلص الذي يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. فرمایا خلوص یہ ہے کہ تو جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کہ میرا یہ گناہ کسی کو پتہ نہ چلے، میں نے یہ بھی گناہ کیا ہے کسی کو پتہ نہ چلے، رات کے اندھیروں میں نے یہ بھی گناہ کیا کسی کو پتہ نہ چلے، اس طرح تو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے. اسی طرح جب تو اپنی نیکیوں کو چھپانے لگ جائے تو سمجھنا تو اب مخلص ہو چکا ہے. اب تو مخلص ہو چکا ہے. اس لیے بزرگان دین کا معمول تھا کہ کبھی انہیں رات میں آ کر مسجد میں نماز پڑھنی پڑ جاتی یا تہجد آ کر مسجد میں ادا کرنی پڑ جاتی تو وہ کیا کرتے کہ اگر کوئی اس وقت مسجد میں داخل ہوتا اور انہیں پتہ چلتا کہ کوئی بندہ آ رہا ہے مسجد میں تو جلدی سے اپنی نماز کا سلام پھیر کے سو جاتے تاکہ آنے والے کو پتہ چلے کہ بندہ سویا ہوا ہے، اسے یہ نہ خبر ہو کہ ابھی بھی عبادت کر رہا ہے، بڑا نیک ہے. نہیں اپنی نیکی کو اس طرح چھپاتے. فرمایا کہ جب تم اپنی نیکیوں کو اسی طرح چھپانے لگے جس طرح تو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے تو سمجھ لینا کہ اب تو اللہ کا مخلص بندہ بن چکا ہے. اور پھر پوچھا گیا کہ اخلاص کی کوئی حد بھی ہے؟ اخلاص کی کوئی حد بھی ہے؟ تو فرمایا ہاں اخلاص کی حد یہ ہے اللہ تحب محدمت الناس. اخلاص کی حد یہ ہے کہ جب لوگ تیری تعریف بیان کریں تو تجھے برا لگے. اللہ اکبر، تجھے برا لگے. اللہ اکبر، اللہ یہ اخلاص کی حد ہے.
اللہ اکبر. کون بندہ ہے جسے تعریف اچھی نہیں لگتی؟ ہر بندے کو اچھی لگتی ہے میری تعریف ہو. اللہ. لیکن فرمایا کہ اخلاص کی یہ حد ہے کہ تعریفیں کرنے والے تیری تعریفیں بیان کرے تو کہے نہیں نہیں میری تعریف نہیں ساری تعریف اللہ واسطے ہیں. سبحان اللہ. میں کہاں تعریف کے قابل؟ میرے اندر کیا خوبی، میرے اندر کیا کمال؟ میرا تو کچھ کمال نہیں، یہ سارا میرے رب کا کمال ہے. سبحان اللہ. جب یہ چیز آ جائے گی فرمائیے اخلاص کی حد ہے. اللہ. ایسے عالم کے پاس بیٹھنا جو تجھے ریاض سے اخلاص کی طرف لے جائے، دکھلاوے سے بچا کر تجھے اس قابل بنا دے کہ تو اپنی نیکیوں کو چھپاتا پھرے. گناہوں کو تو ہر کوئی چھپاتا ہے، پر مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو بھی چھپاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو فرمایا ایسے عالم کے پاس بیٹھنا. اور آخری بات حضور نے جو ارشاد فرمائی، سبحان اللہ. فرمایا وَمِنَ الرَّغْبَةِ إِلَى الزُّهْدِ. ایسے عالم کے پاس بیٹھنا جو تجھے دنیا سے آخرت کی طرف لے جائے، سبحان اللہ. سبحان دنیا سے اللہ. زہد کی طرف لے جائے. اللہ. آج تو ماشاءاللہ جڑے خطیب نال گل کرو، ہاں جی جڑے کول بیٹھو گڈی دی گل ہو رہی ہوندی، کوٹھی دی گل ہو رہی ہوندی، بنگلے دی گل ہو رہی ہوندی، اور بیٹھنے والے بھی پھر وہ بھی سوچتے ہیں ساڑھے کو نہیں ہوندی. ہاں جی اللہ. یہ تو تجھے دنیا کی طرف لے کے جا رہا ہے. اللہ. اور حضور فرماتے ہیں اس عالم کے پاس نہیں بیٹھنا جس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تیری دنیا کی خواہشیں اور ابھر کے سامنے آئیں. اللہ. نہیں، اس عالم کے پاس بیٹھنا ہے جب تو بیٹھے دنیا بھول جائے تجھے مولا یاد آ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ. اس عالم کے پاس نہیں. آج تو پھر یہی کچھ ہوتا رہتا ہے نا، پروٹوکول ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، کوٹھی ہونی چاہیے، آگے پیچھے بندے ہونے چاہیے، گارڈ ہونے چاہیے، اور دیکھ کر دنیا داروں کے منہ میں بھی پانی آتا ہے کیسا جو ہے وہ پروٹوکول ہے. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ ایسے عالم کے پاس مت بیٹھنا کہ جس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تیرے اندر دنیاوی خواہشات جنم لیں، تیری بھی تمنا کرے کہ میرا بھی مال ہوتا، میری بھی گاڑی ہوتی، میری بھی کوٹھی ہوتی. نہیں، بلکہ ایسے عالم کے پاس بیٹھ کہ تیرے اندر یہ فکر اور سوچ اور تمنا پیدا ہو جائے یہ سارا کچھ نہ ہوتا صرف اللہ اور اس کا رسول کا پیار ہی ہوتا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. تو فرمایا ایسے عالم کی تقریر سننی چاہیے، ایسے عالم کے پاس بیٹھنا چاہیے. ہر عالم کی تقریر سننا جائز نہیں ہے. نہیں ہے. یہ تو میں نے موٹی سی بات کی کیونکہ وقت ہو چکا. ہر عالم کے پاس بیٹھنا جائز نہیں ہے. اب یہ خود ہی اپنے ذہن کے مطابق ذرا کیلکولیشن کر لینا اور تھوڑا سوچ بچار کر لینا کہ کس عالم کے پاس بیٹھنا چاہیے اور کس سے جو ہے وہ کنارہ کشی کرنی چاہیے. کس عالم کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے اندر اور تکبر آتا ہے، کس عالم کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے اندر دنیاوی خواہشات جنم لیتی ہیں، کس عالم کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے وہ دین کی خیر خواہی کا جذبہ ختم ہوتا ہے، کس عالم کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے اندر دکھلاوا اور ریا آتی ہے. ایسوں سے کنارہ کش ہو جائیں. یہ میری بات ہوتی اٹھا کے منہ پہ مار دیتے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. ہر عالم کے پاس نہیں بیٹھنا. ان 5 قسم کے علماء ان کے پاس جب تم بیٹھو گے تمہارے اندر دنیاوی خواہشات ختم ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کا پیار پیدا ہوگا، تمہارے اندر دین کا جذبہ پیدا ہوگا، تمہارے اندر فکر آخرت پیدا ہوگی، تمہیں قبر اور حشر یاد آئے گی، تمہیں اپنی آخرت کی فکر ہوگی. تم کسی پہ ظلم کرنے لگو گے تو پہلے قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچو گے کہ نہیں نہیں نہیں، ظلم کیا تو اس کی یہ سزا ہے، زیادتی کی تو یہ سزا ہے. اور اگر عالم خود ہی لوگوں پہ ظلم زیادتی کرنے والا ہو، خود ہی لوگوں کا حق مارنے والا ہو، لوگوں کی خود ہی زمینیں غصب کرنے والا ہو، خود ہی جو ہے وہ لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالنے والا ہو، اس نے پھر تمہیں کیا نصیحت کرنی ہے
اس لیے پھر نہ کہنا کہ کسی نے بتایا نہیں تھا. آج کے جمعے کے اجتماع میں جامی نے تمہیں بتا دیا ہے. ہر عالم کی تقریر سننے کے قابل نہیں ہوتی. تقریر سننے کے قابل اسی عالم کی ہے جس طرح میرے نبی فرما گئے ہیں. باری تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.